السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر زاہد عمران۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب ویڈیو چینل۔ جیسے ہی بواسیر کے علامات محسوس ہوں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ ہیمورائڈز بواسیر کی کنڈیشن سے پہلے بواسیر کی صورت میں جو آپ کو بیماری لاحق ہوئی ہے، خدا نخواستہ آپ کے پخانے کی نالی میں گینگرین یا کینسر جیسا ناسور نہ بن جائے، تو ان کنڈیشن سے پہلے ہی علاج کروانا بہت ضروری ہے۔ یہ بیماری ایک اپنی تاریخ رکھتی ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی دنیا میں دو مستند جگہیں یونان اور ہندوستان جہاں اس بیماری کے بارے میں تشخیص کی جاتی تھی اور علاج بھی کیا جاتا تھا۔ آپ لائبریری میں بواسیر کے متعلق کتابیں اٹھا کر کھولیں تو آپ کو یونان اور ہندوستان میں حکمت اور ہومیوپیتھک علاج ہی کارگر ثابت ہوا ہی ملے گا۔ یہ بیماری جیسے ہماری ٹانگوں میں ویریکوسس وین سویل ہو جاتی ہیں، پھول جاتی ہیں، بالکل اسی طرح پخانے والی نالی میں بھی ویریکوسس وینز کا سویل ہو جانا یا پھٹ جانے کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر ان لوگوں میں ہو سکتی ہے جو زیادہ دیر بیٹھنے کا کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زیادہ دیر وہ سائیکل چلاتے ہیں یا موٹر سائیکل 4 ویل۔ جب آپ زیادہ دیر بیٹھتے ہیں تو وینز کا پریشر نیچے کی طرف جاتا ہے، ہمارے ریکٹم کی طرف جاتا ہے، جس کی وجہ سے بواسیر کی کنڈیشن کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو پخانے کی نالی سے خون آنے والی بیماریوں اس کو فشر بھی کہہ سکتے ہیں، انفلیمیٹری بوئل ڈیزیز بھی کہہ سکتے ہیں، فیسٹولا بھی کہہ سکتے ہیں، یا بڑی آنت کے آخری حصے کا کینسر بھی کہہ سکتے ہیں۔ بواسیر جیسی بیماری تو بہت خطرناک تصور کی جاتی ہے، لیکن ان سب میں تشخیص کر کے ہی اس بیماری کے بارے میں آگے علاج کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس کے علاج کی طرف آئیں، ہزاروں سال سے اس بواسیر جیسی بیماری کا علاج حکمت اور ہومیوپیتھک میں 100% کامیاب ہے۔ اگر ہم ایلوپیتھک یا انگریزی دوائیوں سے علاج کریں تو نہیں ہو سکتا۔ آج میں ہیمرائڈز بواسیر کا علاج 100% کامیاب ہومیوپیتھک طریقہ علاج بتاؤں گا، مگر یہ علاج سمٹومیٹک ہے، علامات کے مطابق۔ بہتر تو ہوگا کہ اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کروا کے علاج کروائیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بواسیر بیماری کی تشخیص کیسے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، ویسے تو ویژول ایگزامینیشن ڈاکٹر پروکٹوسکوپ کی مدد سے ریکٹم کا یا اینس کا معائنہ کر کے بھی بتا سکتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے یا کوئی اور بیماری ہے۔ نمبر 2، سگمائڈوسکوپی بڑی انتڑی کے ذریعے بھی کیمرے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ بواسیر ہے یا نہیں۔ اگر ہم اس کی وجوہات کی طرف آئیں تو یہ بیماری کس وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اگر میں زیادہ دیر کی طرف رکھوں تو میرے ہاتھ کی خون کی نالیاں سوجنا شروع ہو جائیں گی، اور اسی طرح اگر آپ زیادہ دیر کھڑے رہیں تو ٹانگوں کی وینز سویل ہونا شروع ہو جائیں گی، ویریکوسس وین سویل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ زیادہ دیر بیٹھیں گے تو ساری باڈی کا پریشر آپ کے ریکٹم کی طرف پخانے کی نالی کی طرف ہوگا، تو بلڈ کا فلو پخانے کی نالی کی طرف ہو جائے گا، اور جب آپ بیٹھے رہیں گے تو بلڈ کا فلو واپس اوپر باڈی کی طرف سلو ہو جائے گا، جس کی وجہ سے خون کی نالیاں ریکٹم میں مقعد میں پخانے والی نالی میں سویل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ پھٹ بھی سکتی ہیں، جس سے بلیڈنگ بھی جاری ہو سکتی ہے۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے، قبض کی وجہ سے سٹول کا مقعد کے سٹرکچر پر پریشر پڑنے کی وجہ سے خون کی نالیاں وینز کا پھٹ جانے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، اینال مقعد کی نالی میں انفیکشن کا ہو جانا۔ انفیکشن کی وجہ سے وین سویل بھی ہو سکتی ہیں اور پھٹ بھی سکتی ہیں۔ نمبر 4، ایک تو پریگنینسی میں کنسٹیپیشن ہوتا ہے، دوسرا پریگنینسی حمل کے 3rd ٹرائمیسٹر آخری مہینوں میں یوٹرس کا پریشر پخانے کی طرف بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے مقعد کے اندر کی وینز
پھٹنے سے بواسیر بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، لیور سرہوسس کی وجہ سے بھی بواسیر ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، موٹاپا کی صورت میں بلڈ ویسل تنگ ہونے کی وجہ سے بواسیر بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، جینیٹک کاز بھی ہو سکتا ہے، مطلب وراثت میں بھی یہ بیماری آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پیشنٹ کے مدر کو یا فادر کو بواسیر ہو تو بھی بچے میں بواسیر ہو سکتی ہے۔ اب میں بتانا چاہوں گا کہ بواسیر کتنے قسم کی ہوتی ہے۔ بواسیر ایکسٹرنل مطلب اندرونی بواسیر مطلب انٹرنل اندرونی بواسیر، اور ایکسٹرنل بیرونی بواسیر۔ اب اس کی علامات کی طرف آئیں تو سب سے پہلے مقد میں یا پخانے کی نالی میں خارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 2، درد مقد میں ہوتا ہے اور پیشنٹ پخانہ کرنے سے گھبراتا ہے۔ نمبر 3، لمپس یا گوشت کے لوتھڑے اندر یا باہر کی طرف محسوس ہوتے ہیں۔ نمبر 4، مقد کی نالی مطلب پخانے کی نالی سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں پائلز یا بواسیر کے ہومیوپیتھک علاج کی طرف۔ بواسیر کا علاج بتانے سے پہلے پھر میں آپ کو کہوں گا کہ یہ جو میڈیسن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ علامات کے مطابق استعمال کریں۔ اگر آپ کو بواسیر میں خون آتا ہے تو آپ ہیمامیلس مدر ٹنکچر 1 کپ پانی میں 15 قطرے ملا کر صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ نمبر 2، اگر آپ کو پخانہ کرتے وقت بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور بہت زیادہ جلن ہوتی ہے تو پیونیا مدر ٹنکچر 1 کپ پانی میں 15 قطرے دن میں 3 ٹائم استعمال کریں۔ نمبر 3، اگر مقد میں مطلب پخانے والی جگہ میں بہت زیادہ سوجن ہو اور خون کے بھرے موقع یا لوتھڑے سوج کر باہر کی طرف نکل گئے ہوں تو یہ میڈیسن بہت زبردست ہے، ایسکولس مدر ٹنکچر۔ اسے آپ کپ پانی میں 15 قطرے دن میں 3 ٹائم استعمال کریں۔ نمبر 4، اگر آپ کو مقد میں بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے تو سلفر 30 پوٹینسی میں روزانہ 2 قطرے صبح خالی پیٹ 2 قطرے زبان پر رکھیں۔ نمبر 5، اگر آپ کو قبض بھی رہتی ہے اور پیٹ میں گیس سی بنی رہتی ہے تو نقص و میکا 30 پوٹینسی میں بہت اچھی میڈیسن ہے، رات کو سوتے وقت 2 قطرے زبان پر رکھیں۔ یہ 5 میڈیسن بواسیر میں بہت کارگر ثابت ہوتی ہیں اور مسلسل استعمال کرنے سے آپ کی بواسیر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہم سے ٹریٹمنٹ کروانی ہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 100% کامیابی سے اس بیماری کا علاج ہم کر سکتے ہیں۔